مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مہینہ ہر مسیح کے لیے بحالی، خوشی، ترقی، امن اور صلح کا باعث ہو، آمین۔ اور جس طرح کینڈلز جلائے جا رہے ہیں خدا کی حضوری میں، پہلے سنڈے کو جلایا، سیکنڈ کو بھی جلایا، جو امن کے لیے ہے، جو سلامتی کے لیے ہے، جو خدا اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ خدا کی آمد سے پہلے، پیدائش سے پہلے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں اور اس پیس کو، اس امن کو اپنے زندگی میں لیں۔ ہمیں ڈیکوریشن سے زیادہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے دلوں کو زیادہ پاک اور صاف کرنا ہے، زیادہ خدا کی حضوری کے نزدیک آنا ہے، اور یہ نہیں کہ اگر ہم گھر میں جو ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی اپنی خوشی کے لیے ہوتا ہے، وہ خدا کو خوش نہیں کرتا۔ خدا تو ہم سے خوش ہوتا ہے کہ جب ہم لائق طور پر، کامل طور پر اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہم سے صرف تو خدا یہی چاہتا ہے نا کہ ہم کامل بنیں، نہ کہ ہم چیزوں کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں۔ کرسمس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم خدا کی آمد کو اپنے اندر قبول کریں، ہم خدا کو اپنے اندر قبول کریں اور اس کی خوشی کو پورا کریں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اس کلام کے مطابق چلنا ہے جو خداوند نے ہم سب کو بخشا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 15 آیات میں ہے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ دیکھیں، صرف ہم نے منہ سے اقرار کرنا ہے اور اپنے منہ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اور اس بات کا خدا کے آگے اقرار کرنا۔ وہ کہتا ہے منہ کھول اور اقرار کر۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے اپنے باپ کا اقرار کریں۔ دیکھیں، نارمل اگر زندگی میں جب تک لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بتاتے نہیں، منہ نہیں کھولتے، تو ان کے کیا وہ شادی ہو جاتی ہے؟ وہ منہ میں ہی رکھتے ہیں، دل میں ہی رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بات منہ پہ آنی چاہیے، اس پیار کا اظہار منہ سے کرنا چاہیے، اور منہ سے ہوتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح خدا بھی ہم سے کہتا ہے جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا اس میں رہتا ہے۔ جس طرح جب ہم خدا کے میز کے پاس آتے ہیں اور خدا کے اس پیالے میں سے پیتے ہیں، تو خدا کہتا ہے جو اس پیالے میں سے پیتا ہے اور اس روٹی میں سے کھاتا ہے، میں اس میں ہمیشہ قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں رہتا ہے۔ جب ہم خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو خدا ہم میں رہتا ہے۔ اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، جو ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 1 باب 3 میں، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ خدا کا شاگرد کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو انہوں نے دیکھا ہے، جس طرح یوحنا کی معرفت جو کلام لکھا گیا ہے، وہ خدا کے پاک روح سے لکھایا گیا ہے۔ یہ سارا کلام خدا نے اپنے لوگوں سے پاک روح سے لکھایا گیا ہے۔ زندگی کا کلام، اس زندگی کے کلام کی بابی جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور بھی کیا۔ جب یہ کلام اب آج میرے اور آپ کے پاس ہے، تو ہم نے اس کلام کے مطابق چلنا ہے۔ سب چیزیں اس کے واسطے ہیں، اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ پریز دی لارڈ۔ اور یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کا نوٹ ہم اگر دیکھیں تو لکھا گیا، جیسے خدا نے یسوع مسیح برگزیز کیا، ویسے ہی یسوع نے اپنے پیروکار کو چن لیا اور خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج خدا نے ہمیں بھی وہ شرف بخشا کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں 1 یوحنا 2 باب 1 سے 2 ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ ہم دیکھیں کہ خداوند نے ہمارے لیے ایک کفارہ دیا، خداوند نے ہمارے لیے اپنے آپ کو بھیجا۔
अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में हमारे लिए नजात बनकर आए, वो सिर्फ मेरे और आपके गुनाह के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए। और फिर खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ जाता हूँ लेकिन तुम्हें एक मददगार देता हूँ, तुम्हें यतीम छोड़ के नहीं जाता, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाता। जब माँ बाप कहीं मजबूरी चले जाते हैं, परदेश में से घर वापस जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते। अगर जाते भी हैं तो वो किसी के हैंड ओवर करके जाते हैं। इसी तरह मेरा और आपका खुदा जब गए तो उन्होंने पाक रूह को हमें दिया ताकि वो हमारी मदद करे, पाक रूह हमारी शिफायत करे, पाक रूह हमारी मदद करते हैं कि किस तरह हमने दुआ करनी है, किस तरह हमने खुदा की मर्जी पे चलना है। जब हम सुनते हैं कलाम तो ही हम उस पर अमल करेंगे। जब हमने सुनना ही नहीं, जब हमने पढ़ना ही नहीं तो हमें क्या पता। हम तो देखी दिखाई बातें सुनते करते हैं, देखे दिखाई सारी बातें करते हैं, हम कलाम तो पढ़ नहीं रहे, हम कलाम भी ध्यान से नहीं सुनते। तो फिर हम किस तरह कलाम के साथ लोगों के साथ बातें करते हैं। हमें कलाम को सुनना है, कलाम पर चलना है, कलाम की मर्जी पे चलना है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी इन रोशनी की मानिंद होते हैं जो फासला कम तो नहीं करते मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। जब हम खुदा का कलाम लोगों के ज़रिए सुनते हैं, उस कलाम पर अमल करते हैं, जब खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं तो हमारे रास्ते क्या हो जाते हैं। सफ़र जो है ज़िंदगी का वो तो वही रहेगा, वक्त पे ही जाना है, लेकिन मुश्किलें आसान हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 9-12 में कि जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे को हक में गवाही दी है, उसके हक में गवाही दी है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वही हमारी नजात है, वही हमारा खुदा है जो मेरे और आपके लिए दुनिया में भेजा गया। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उस झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है, ज़िंदगी है। और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। हमेशा की ज़िंदगी कहाँ है, सिर्फ खुदावंद यीशु में। जब हम उसे कबूल करते हैं तो ही हम जिंदा रहेंगे, अबदी ज़िंदगी पाएंगे। इसी तरह अगर पहला यूहन्ना 5:20 में कि और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने। और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। जो उस पर अमल करता है और उसके कलाम पर चलता है उसमें ज़िंदगी है। लोगों ने यकीन किया, जैसे हम देखते हैं यीशु पानी पे चलते हैं, जो हम कलाम देखते हैं मत्ती की अंजील 14 बाब उसकी 33 में है कि और जो कश्ती पे थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा यकीनन तो खुदा का बेटा है। जब उस कश्ती में तूफान आ गया और खुदा खुद कश्ती में मौजूद थे और खुदा ने क्या किया, खुदा ने हवा और पानी को डांटा और वो उसके मतैद हो गए और उसका हुक्म माना। इसी तरह अगर हम देखें मत्ती में ही है 14 जो हम पढ़ रहे हैं, मगर जब हवा देखी तो डर गए। जो हवा चल रही थी तो वो डर गए, वो डूबने लगे थे। वो चिल्ला कर कहा ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ऐ कम इत्मीनान तो तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आया तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमेशा खुदा के कलाम पर चलना है। हम एक बात रोज़ सीखते हैं, एक ही बात कि कलाम ही हमें निखारता है, कलाम ही हमें संवारता है। हमें सिर्फ कलाम को लेना है। ईमान में मजबूत होना, यीशु खुदा का बेटा है, ये हमारा ईमान है। और जो खुदा के फर्जंदों को इस दुनिया की हर बदी की कुव्वतों पर फतह बख्शता है। और हम जो लोग ये ईमान रखते हैं हमेशा की ज़िंदगी उनकी है। अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील 5 बाब 4-5 में कि क्योंकि उस वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर जो उतर कर पानी हलाया करता था
اور پانی ہلتا تھا اور کوئی جو پہلے اس میں اتر جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ شفا پاتا تھا۔ وہ کیوں شفا پاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے جاتے تھے کہ ابھی یہ پانی میں جو پہلا جاتا تھا وہ پہلی شفا اس کی ہوتی تھی، جو کچھ بیماریاں، جو کچھ دکھ، جو کچھ تکلیفیں ہوتی تھیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک 38 برس کا شخص تھا جو بیماری میں مبتلا تھا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا اور کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اور وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس بات کا منتظر ہوتا تھا کہ کوئی مجھے میری مدد کرے، پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی مدد کرتا۔ لیکن یسوع خود اس کے پاس آئے اور خداوند یسوع نے کہا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے گلہ کیا کہ کوئی میری مدد نہیں کرتا، میں اتنے سالوں سے یہاں پڑا ہوں، لیکن خداوند نے اسی وقت اسے چھوا اور وہ شخص شفا پا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 5واں باب 24-26 میں دیکھیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے یہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اس نے سارا اختیار اپنے بیٹے یسوع کو دیا ہے، اور جو یسوع کی راہ پہ چلتا ہے، جو یسوع کی مرضی پہ چلتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ابدی زندگی پائے گا۔ یوحنا 5:18 میں اس سبب سے یہودی بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ تو یہودی اس بات پر جیلس کرتے تھے اور اس یسوع کو مارنا چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے، لیکن وہ کفر نہیں بلکہ خدا کے کلام کو پورا کر رہے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 56:6 میں کہ میرا فخر خدا پر ہے اور اس کے کلام پر، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، بلکہ خدا کی اس قدرت کو، خدا کے اس بڑے کلام کو لینا ہے اور خدا کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آج ہمارے لیے زندگی پھر دی گئی ہے، ہمیں زندگی پھر ملی ہے تاکہ ہم خدا کی پاک کلام کے مطابق چلیں اور ان ایام میں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں تاکہ خدا کا کلام اور خدا کا جیون جو زندگی دینے کے لیے آیا اسے پھر ہم اس دن کو منا رہے ہیں تو اسی طرح اس جیون کو قبول کریں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ آج جو کمزور ہیں باپ جی، جو خداوند آپ کے کلام کے مطابق نہیں چلتے باپ جی، جو آپ کے کلام کو سنتے اور سمجھتے نہیں باپ جی، خدا باپ شیطان نے ان کے کانوں کو بند کیا ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں باپ جی، میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے خدا باپ جی آپ کے کلام کی قدرت کو مانگتی ہوں، کیونکہ خداوند آپ کا کلام بغیر تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ اثر کرتا ہے، وہ بدل کے جاتا ہے۔ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتی ہیں۔ باپ ہونے دے کہ خدا باپ آپ کا کلام ہر زندگی میں کام کرے۔ خدا باپ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کی آنکھوں کو کھول دے، سب کے کانوں کو کھول دے تاکہ وہ آپ کے کلام کو سنیں، آپ کے کلام پر چلیں اور آپ کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ یسوع نام میں کمرے میں اندھیرا ہو تو دیا جلا کر روشن کیا جاتا ہے، اگر زندگی میں اندھیرا ہو تو زندگی میں یسوع کو لا کر روشنی کی جا سکتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج وہ روشنی 1 مہینے سے شروع ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں جل رہی ہے، اسی طرح جلتی رہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، چاہے ان کی کوئی بھی کمی ہے، چاہے ان کی کوئی بھی کمزوری ہے، آج یسوع نام سے جائے باپ، یسوع نام سے جائے باپ جی، اور ان خوشیوں کو خدا باپ جی وہ شفا پا کر دھوم دھام سے منائے اور خداوند جی ناچے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کوئی کمی باپ جی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی، یہ خوشیاں ہر بیٹا بیٹی منائے باپ جی۔ خدا باپ خاص طور پر یتیموں بیواؤں کے لیے مانگتے ہیں باپ جی، آپ نے کہا نا کہ آپ بیواؤں کو، یتیموں کی مدد کریں گے باپ جی، ہونے دے کہ آپ کا کلام ہر بیوہ اور ہر یتیم بچے کے ساتھ ہو باپ جی۔ آپ نے کہا میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا
ہوگا باپ جی۔ خدا باپ ہونے دے کہ وہ بچے بھی اس خوشی کو منا سکیں باپ جی۔ خدا باپ بڑی برکت دے، خدا باپ ہم سب کو اپنی حکمت سے، قدرت سے، قوت سے، طاقت سے بھر دے، تاکہ ہم ہمیشہ صرف آپ کی خوشی کو پورا کرنے میں لگے رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔